پڑھ لو سلو سلو صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا ظہور ہوا کرتا تھا تو کافروں نے کہنا شروع کیا معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہے. کہتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہے, یہ ہماری نظر بندی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ معجزہ دکھا رہے ہیں. کسی نے کہا, کافروں نے کہا کہ آسمان کی چیزوں پر نا اجرام فلکی پر یہ جادو نہیں چل سکتا, آسمان کی چیزوں پر جادو نہیں چلتا. ان کو بولو کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ کوئی ایسا معجزہ دکھائے جو آسمان سے متعلق ہو, کوئی آسمان کی چیزوں میں کوئی معجزہ دکھائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرماتے ہیں سب کو, چاند نکلا ہوتا ہے, اشارہ فرماتے ہیں چاند درمیان سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. بڑا مستند مشہور واقعہ ہے, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, پھر اشارہ فرماتے ہیں وہ ٹوٹا ہوا چاند دوبارہ جڑ جاتا ہے. آج بھی سائنسدان جو ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ چاند کے درمیان میں ایک لائن ہے, ایسا لگتا ہے شاید کبھی ٹوٹا تھا اور جوڑ دیا گیا ہے. تو شاعر کہتے ہیں وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خیبر کے مقام پر فاتح خیبر, خیبر کا دروازہ جو ہے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتے ہیں. خیبر کے مقام کے پاس ہے مقام صحابہ, مقام صحابہ, وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عصر ادا فرماتے ہیں اور مولا علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ عصر کی نماز مولا علی نے نہیں پڑھی تھی. اچھا مولا علی سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وسوسہ آئے کہ مولا تو صرف اللہ کو بولا جاتا ہے. حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, تم میں سے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو مولا کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مسجد کے امام صاحب کو, مولوی صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب. اب یہاں پر جو عربی جانتے ہیں نا ان کو پتا ہے کہ نا جو ہے نا اس کا مطلب ہے ہمارا. نا عربی میں نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا, مولا نا ہمارا مولا. ہم اپنے امام صاحب کو تو مولا نا کہہ سکتے ہیں یعنی ہمارا مولا, اور جب حضرت علی کی بات آتی ہے تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وسوسوں سے, شیطان کے ایسے وسوسوں سے محفوظ فرمائے. تو جب سرکار نے فرما دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, تم میں سے کس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو ہم اس لیے مولا علی کہتے ہیں. اور مولا کا مطلب ہوتا ہے مددگار, دوست, اور بھی معنی ہے. اللہ کے لیے جب مولا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروردگار, پالنے والا. اور جب کسی بندے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوست, مددگار. تو یہ ان معنی میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بولا جاتا ہے. اب مولا علی کی گود میں سرکار نے سر رکھا ہے, وحی کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے, سرکار آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی,
سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے. اب مولا علی اٹھا تو سکتے نہیں، دل نہیں کر رہا بے ادبی کرنے کا، تو اٹھاؤں گا تو نیند میں خلل آ جائے گا، بے ادبی ہو جائے گی، تو اٹھانا بھی نہیں ہے اور عصر کی نماز بھی رہتی ہے. اب دل کی کیفیات بدل رہی ہیں، کیا کریں، پریشان ہے. یہاں تک کہ سورج ڈوب جاتا ہے، عصر قضا ہو جاتی ہے. سرکار بیدار ہوتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں حضور عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، آپ کو اٹھا نہیں سکتا تھا، آپ کی نیند میں خلل آ جاتا. سرکار گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے. اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کا ادب دیکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں اے علی اب قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ اب قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ بھئی قضا ہو گئی، ادا کیسے ہو سکتی ہے؟ ادا تو اس وقت ہوگی نا کہ جب سورج جو ہے وہ غروب نہ ہوا ہو. سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم آ گیا، اب عصر کیسے پڑھیں؟ عصر تو قضا ہو گئی، عصر تو قضا ہی پڑھنی پڑے گی. کیا کوئی پڑھ سکتا ہے عصر؟ مغرب کے ٹائم پہ عصر ادا ہو سکتی ہے، قضا ہی ہوگی. لیکن سرکار نے کیوں فرما دیا کہ اب ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ گویا کہ بتایا کہ میرے پاس اختیار ہے، بتاؤ ادا پڑھنی ہے کہ قضا؟ ادا کرنی ہے پھر بھی اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادا کروا دیجئے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سورج جو ہے ڈوبا ہوا تھا، سرکار دعا فرماتے ہیں، وہ سورج دوبارہ نکلتا ہے، عصر کا وقت آتا ہے، مولا علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر دوبارہ ڈوبتا ہے سورج، دوبارہ سے ڈوبتا ہے. شاعر کہتے ہیں جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر بھی ادا ہوئی، تو وہ وقت پر بھی ادا ہوئی. چھپے آفتاب کو موڑ دے، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. سلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں. توجہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ بڑی زبردست معلومات ہے، بڑی پیاری معلومات ہے. میں ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ بس نعت پڑھی اور چلے گئے، تو میری کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ میسیج بھی آپ تک کنوے ہو جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے خدمت کے لیے. خادم دربار یہ جو ہے صحابی رسول ہے، 10 سال کی ایج سے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. ان کے کنویں کا پانی جو ہے، ان کے گھر کا جو کنواں ہے اس کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کا پانی کھارا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ کنواں جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں کنواں کھاری انس کے گھر میں تھا، سن لو حضور کا معجزہ، سن لو حضور کا معجزہ. کھارا پر لو آب سے توڑ دے، کھارا پر لو آب سے توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. پڑھیے صلو علیہ وآلہ. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ میں تیر لگتا ہے. ایک جنگ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں
تیر لگ جاتا ہے، ڈیلا باہر آ جاتا ہے۔ آپ جو ہے ڈیلا لے کے سرکار کی بارگاہ میں، ہاتھ میں ڈیلا ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ڈیلا نکل آیا، کیا کریں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مفہوم بتا رہا ہوں، سارے واقعات کا مفہوم بتایا میں نے آپ کو مختصر کر کے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس ڈیلے پہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب کسی نے بڑھاپے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو قتادہ آنکھ کا کیا حال ہے؟ جو سرکار نے آنکھ لگائی تھی کیا حال ہے؟ اب ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے دی تھی وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی، بڑھاپا آتا ہے بندے کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں نا، تو جو اس آنکھ کو بھی بڑھاپا آ گیا، لیکن جو سرکار نے لگائی تھی آج بھی بڑا کچھ دیکھ لیتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں لکھو نازش ان کا یہ معجزہ جو کسی کی آنکھ نکل گئی، جو کسی کی آنکھ نکل گئی، وہ لعاب پاک سے